ہے۔ آخر عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے، خود عبادت کے لیے اٹھتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اور آج ہمارا آخری عشرہ کہاں گزرتا ہے؟ بازاروں میں گزرتا ہے، شاپنگ کرتے ہوئے، بچوں کے کپڑے، بیوی کے گہنے، بیوی کی رات، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کی چیزیں ان کو آخری عشرے میں۔ جبکہ اس آخری عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ توبہ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ سے ڈر کے رونا چاہیے۔ اللہ کی نظروں میں ناسوں کی کیا قیمت ہے آپ کو بھلے نہ معلوم ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چلیے پہلے آیت کریمہ لے لیتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی خاص صفت کیا ہے۔ ان خاص صفت میں 2 آیتیں ہوئی اور تیسری آیت ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب یہ اے رسول آپ کے اوپر نازل کردہ آیات کو سنتے ہیں، قرآن پاک کی آیتوں کو سنتے ہیں، تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، تو حق کو جان لینے کی وجہ سے ان کی آنکھیں آپ کو بھری ہوئی نظر آئیں۔ کم آنسو نکلتا ہے جب اللہ کا مکمل ڈر سینے میں پیدا ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جنہیں اس ماہ مقدس میں روزے کی توفیق نہ دی ہوگی، وہ اپنے آپ کو خراج کی نوک پر اتارے اور اپنا محاسبہ کرے کہ آخر اس نے جرم کتنا بڑا کیا، وہ کون سا جرم کیا جس جرم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس سے اس کو الگ رکھا، اس کی خیر و برکت سے الگ کر دیا، اس کی جو بھلائیاں ہیں وہ بھلائیاں حاصل کرنے سے اس بندے کو دور رکھا۔ وہ خود سوچے اور اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگے، گڑ گڑائے اور اللہ سے اس مہینے کے اہتمام کی وہ زیادہ سے زیادہ توفیق مانگے۔ فالتو لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر ٹائم گزار دیتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں دنیا بھر کی، کبھی اس محلے کی کبھی اس محلے کی، یہاں کی افطاری ایسی ہے وہاں کی افطاری ایسی ہے، اس مسجد میں اچھا انتظام، اس مسجد میں ایسا انتظام، یہاں ایسا وہاں ایسا، دنیا بھر کی باتیں، لیکن کبھی ان کو فرصت نہیں ملتی چلو خالی بیٹھے اس ماہ مقدس کا فائدہ کتاب اللہ پڑھ کر کے اٹھا لیا جائے۔ اللہ نے رحمت کی بارش ہمارے اوپر کی، لیکن ہم تو چھاتا لے کر کھڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے اوپر رحمت کی بارش نہیں آنے دیں گے، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ اس مہینے میں تنہائی اختیار کرو، مسجد کا کونا اختیار کرو، رات کو جب سو جاؤ گھر کے کونے کو پکڑو اور اللہ کے ڈر سے آنسو بہاؤ۔ آپ نے 7 خوش نصیبوں کا ذکر آپ نے سنا، اس موضوع پر بیان سنا کہ اللہ تعالیٰ ایسے 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اس دن گرمی سے بچائے گا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائے گا اور اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ ان میں فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس میں وہ آدمی ہوگا جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، اپنا گناہ یاد کر لیا، اللہ کا ڈر سینے میں پیدا ہو گیا، آنکھیں اشکبار ہو گئی، اللہ کا ڈر سینے میں جاگا، آنسوں کے قطرے نکل پڑے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ کی نگاہ میں ان آنسوں کی قیمت کیا ہے۔ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے ڈر سے نکلنے والا آنسوں کا قطرہ، اس کے اندر پاور اتنی ہے، صلاحیت اتنی ہے، اللہ تعالیٰ ان قطروں کے ذریعے سے جتنی چاہے گا بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، جہنم کی آگ کو اللہ بجھا دے گا۔ کوئی ایسا عمل نہیں جس کا وزن نہیں، جس کی مقدار نہیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنے ڈر سے رونے والوں کو اللہ اس کے آنسوؤں کی وجہ سے جہنم کی آگ اس پہ حرام کر دے گا۔ اور لوگوں اس ماہ مقدس کو غنیمت جانو، آخری عشرے کو غنیمت جانو، خوب رو خوب آنسو بہاؤ۔ اللہ کی قسم ہمارا ایک قطرہ نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ خالص اللہ کے ڈر سے بہایا جائے۔ فرمایا وہ ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا۔ آج ہم اللہ کو یاد تو کرتے ہیں لیکن رسمن نماز پڑھ لی، ایسے کر لیے، تھوڑا سا بس منہ میں ہاتھ پھیر لیے چلے گئے، اس کو یاد نہیں کرتے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کو ڈر سے پکارو، رو رو کر گر گرا کر پکارو، خفیہ چپکے چپکے بھی پکارو۔ کبھی رات کی تاریکی ہے، ساری دنیا سو رہی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن تم اپنے رب سے باتیں کر رہے ہو، یا اللہ میرے بڑے بڑے گناہ ہیں، کوئی نہیں جانتا، یا اللہ تجھے پتا ہے
اپنے رحم و کرم سے، تو اپنے فضل و کرم سے تو ہمیں معاف فرما۔ یا بنا آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، اے آدم کے بیٹو جب تک تو مجھ سے مانگتا رہے گا، مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، غفرت لک، میں تیری مغفرت کرتا رہوں گا، میں تیرے گناہوں کی معافی دیتا رہوں گا۔ اے ابن آدم اگر تمہارے گناہ آسمان کی لو کو ٹچ کر جائے، عنان السماء، اور فرمایا بقراب الارض خطایا، یا اتنا گناہ لے کر میری بارگاہ میں آ جاؤ جتنی زمین کی وسعت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے بندے خدا، اے آدم کے بیٹے، اگر تو نے میری توحید میں شرک نہیں کیا تو اس سے بھی زیادہ لَأَتَيْتُهَا بِقُرَابِ الْأَرْضِ لَأَتَيْتُهَا بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں اس سے بھی زیادہ مغفرت لے کر میں تیرے پاس آؤں گا۔ رو گڑ گڑاؤ، کیونکہ رونے کا مقام ہم نہیں جان سکتے، اتنا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عینان لا تمسہما النار، دو آنکھیں کبھی بھی جہنم ٹچ نہیں کرے گی، جہنم نہیں چھوئے گی، دو آنکھیں جہنم کے اندر نہیں جائے گی۔ آپ نے آنکھوں کی وضاحت فرمائی اور فرمایا عین بکت من خشیت اللہ، ایسی آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روتی ہو، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتی ہو۔ اللہ کا ڈر سینے میں آیا، قیامت کا منظر سامنے آیا، قبر کی تنہائی آ گئی، آدمی کو اپنی موت کا وقت آ گیا اور اس بے بسی کے عالم میں اللہ کو یاد کرتا ہے، آنسوؤں کے چند قطرے ٹپکا لیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے اللہ کو یہ آنسو اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ ان آنسوؤں کے قطرے جس آنکھ سے نکلے اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کو جہنم کے لیے حرام کر دیا ہے، ٹچ نہیں کرے گی۔ لا تمسہم النار عین بکت من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر سے رو جائے، جو اللہ کے ڈر سے خشیت کھا جائے اور اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرے لے آئے، فرمایا ایسی آنکھ جہنم کے اندر نہیں۔ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے گھر کی چوکیداری کرتی ہو، جو میدان جہاد میں دیکھ ریکھ کرتی ہو، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہو۔ ان دو راستوں میں جس نے اپنی آنکھ کو لگایا، اللہ کے رسول فرماتے وہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا، جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے رونے والا آدمی جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ حتی یعود اللبن فی الزر، یہاں تک کہ تھنوں سے نکالا ہوا دودھ بھی واپس تھن کے اندر ڈال دیا جائے۔ یعنی اللہ کے رسول یہ کہنا چاہتے ہیں جس طریقے سے تھن سے دودھ نکالا جاتا ہے اور دودھ نکال کر کے واپس تھن کے اندر نہیں ڈالا جا سکتا ہے، ویسے اللہ کے ڈر سے رونے والا آدمی جہنم کے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جہنم، اور یاد رکھو میدان جہاد میں اڑنے والے گرد و غبار اور جہنم کا دھواں، یہ دونوں چیزیں بھی آپس میں یکجا نہیں ہو سکتی، آپس میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یہ دونوں چیزیں مل نہیں سکتی۔ پتہ یہ چلا اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کا جہاں پر ذکر ہے، اللہ نے اپنے ڈر سے رونے والوں کا بھی ذکر نہیں فرمایا۔ پتہ یہ چلا جو فضیلت اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کی ہے، وہی فضیلت اللہ نے اپنے ڈر سے رونے والوں کی رکھ دی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہو سکتا ہے اللہ کے ڈر سے رونے والوں کا؟ اس سے بڑھ کر اور کیا حیثیت ہو سکتی ہے اللہ کے ڈر سے رونے والوں کی؟ آپ ذرا غور تو کریں، آپ رات کی تنہائی میں کبھی سوچے تو صحیح، جب پوری دنیا سو رہی ہو، کبھی سوچنے کی اللہ آپ کو فکر دے دے، توفیق دے دے، آپ سوچیں دن آپ تنہائیوں میں، تب آپ کو پتا چلے گا کہ ناسوت کی قیمت کیا ہے۔ چلیے حضرت انس رضی اللہ تعالی متفق علیہ روایت بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، آتے ہیں خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ، ایک روز اللہ کے رسول نے ہمارے درمیان ایسا خطبہ دیا، اندر خطبہ،
ما سمعت مثلها قط، آپ نے ایسا خطبہ دیا اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسا خطبہ نہیں سنا تھا. ما سمعت مثلها قط، کبھی نہیں سنا تھا. قط، کبھی نہیں سنا تھا. اتنا آپ نے جامع انداز میں خطبہ دیا ہم نے کبھی نہیں سنا تھا. پھر حضرت انس آگے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول خطبے میں ارشاد فرما رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ اے میرے صحابہ، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. پر اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ کہنے والی ذات کون سی؟ کہنے والی ذات وہ ہے جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ، آپ کا عقیدہ پوری